جب یقین آ جانا کہ میں نے ہی نکلنا ہے اس سے اور اس مصیبت سے، اور کوئی میری آ کے انگلی پکڑ کے نہیں جائے گا، اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو پھر آپ نکل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پریشانی آتی ہے یا تو اللہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے آتی ہے، یا اپنے ہاتھوں کا، تو کویسچن کرے خود سے، ٹھیک ہے، کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ٹھیک کریں۔ گھبرانا نہیں ہے اس سے، غم سے گھبرانا نہیں ہے، غم کو ریڈ کرنا ہے۔ 60% انگزائٹی کے پیشنٹ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، پھر روزمرہ کے وہ کام جو وہ خوشی خوشی کیا کرتے تھے اب وہ نہیں کر پا رہے۔ جب وہ سمندر میں طوفان میں پھنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سنسیئرلی جب پکارتے ہیں، اللہ تو ہی ہے، کوئی لات منات عزا نہیں بچا سکتا، تو نے مجھے بچانا ہے، اللہ تعالیٰ کفار کی بھی سنسیئر دعا قبول فرماتے ہیں۔ میں اور آپ تو پھر بھی مسلمان ہیں، دعا وہ قبول ہوتی ہے جو یقین سے کی جائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اس طرح دعا کرو تو میں یقین ہو کہ یا اللہ یہ قبول ہو گئی ہوگی۔ اللہ کا راستہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے، جب آپ اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتے ہو، اللہ کی رسی کو، تو پھر وہ خود مدد کرتا ہے۔ کچھ عرصے کی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ ساتھ رہتا ہے، سکون قلب رہتا ہے، تو وہ سفر آسان رہتا ہے۔ اور وہ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ جس میں ایک 12 سال کا لڑکا تھا اور 15 سال کا بھائی تھا، یہ دونوں بھائی تھے آپس میں، وہ جا رہے تھے، تو جو 12 سال والا بھائی ہے نا وہ کنویں میں گر گیا۔ اب 15 سال والے نے شاؤٹ کیا اینڈ دے ور ٹریولنگ، دے ور آل الون، تو وہ 15 سال والے نے نا اس کو نا بالٹی ڈال کے اس کو نکالا، آگے گئے تو وہ ایک بچہ گیلا تھا، انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ کہتا میں کنویں میں گر گیا تھا۔ تو پھر نکلے کس طرح سے؟ کہتے ہیں میرے جو 15 سال والا بھائی ہے اس نے مجھے نکالا۔ کہتے ہیں امپاسبل ہے، یہ 15 سال کا لڑکا تجھے نکالے گا، تم تقریباً سیم ہائٹ سیم فزیک کی ہو، تمہیں کیسے نکالے گا، اور پول کر کے وہ بھی اتنی مشکل سے۔ تو بابا جی بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اسے نکالا ہوگا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں نہیں نکالوں گا تو پھر کوئی اور نہیں نکال سکے میرے بھائی کو۔ جب یقین آ جانا کہ میں نے ہی نکلنا ہے اس سے اور اس مصیبت سے، اور کوئی میری آ کے انگلی پکڑ کے نہیں جائے گا، اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو پھر آپ نکل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے پاس 3 ماہ پہلے ایک پیشنٹ آئے، چھوٹا بیٹا ان کے ساتھ نا، تو وہ اس حد تک ہوپلیس، کیونکہ وہ چہرہ ہی اتنا مایوس تھا کہ مطلب وہ بڑا میں نے بڑی کوشش کی 15-20 منٹ کے میں کسی طرح سے ان کو، لیکن وہ کسی صورت بھی بات کنوے نہیں ہو رہی تھی۔ تو بس میں نے صرف اتنا بولا، میں نے کہا کہ دیکھیں خودکشی کا تو آپشن ہے ہی نہیں نا، اس کے علاوہ جو مرضی سوچ لو، اس کے علاوہ بات کرو۔ جب بھی میرے پاس پیشنٹ آتا ہے میں اپنی بات کا سٹارٹ ہی اس سے کرتا ہوں، کیونکہ وہ بڑی امید لے کے آیا ہوتا ہے۔ شفا کوئی ڈاکٹر کے پاس تو نہیں، شفا تو من جانب اللہ ہے۔ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی بیمار کے لیے سب سے بڑی جو پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کوئی ایک بھی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو۔ ایک دن ایک ذرا زیادہ سمجھدار صاحب آ گئے تو کہتے ہیں سوائے موت کے، تو میں نے کہا موت تو شفا ہی شفا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ جو اس زندگی میں کچھ کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے تو موت شفا ہی شفا ہے۔ تو میں نے کہا بس اپنا خیال بدل لو، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو آج کل چل رہا ہے اس میں یہی ہے کہ دین سے دوری ہے، یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں پریشانی آتی ہے یا تو اللہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے آتی ہے، یا اپنے ہاتھوں کا، تو کویسچن کرے خود سے، ٹھیک ہے، کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ٹھیک کریں۔ کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع ہو۔ اسی طرح سے اگر آپ کی چال ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کے قریب کرنے آئی ہے۔ گھبرانا نہیں ہے اس سے، غم سے گھبرانا نہیں ہے، غم کو ریڈ کرنا ہے۔ 60% انگزائٹی کے پیشنٹ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، پھر روزمرہ کے وہ کام جو وہ خوشی خوشی کیا کرتے تھے اب وہ نہیں کر پا رہے۔ اسی طرح سے شادی شدہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی جو یہ لبیڈو ہے، سیکسول ڈیزائر، یہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے پھر سیلف ہارم تک بات چلی جاتی ہے۔ تو یہی ہے نا کہ اگر آپ کی فیملی میں ارد گرد کوئی بندہ ہے ایسا تو اس کو دیکھیں، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے اور تلاش نہیں چھوڑنی۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ گیو اپ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی 3 ڈاکٹروں کو دکھایا، اس کا دماغ خراب ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور جب وہ یہ گیو اپ کر جاتے ہیں نا، پھر اس کے بعد اس بندے کی زندگی بڑی خطرناک چیز ہے۔ زمزم کو بھی دیکھیں نا، زمزم کی جو ہے، یعنی یہ جو ہوپ ہے نا، ہوپ اصل جو ہوپ ہے جو اپنے بات کی، یار دس از سچ اے بیوٹیفل کانسیپٹ۔ وین یو ہیو ہوپ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ وین یو ہیو ہوپ اینڈ فرم بلیف، زمزم جو ہم پیتے ہیں نا، جو شخص یہ حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیتا ہے کہ الماء زمزم لمن لم شرب لہا، یہ جو دعا کرے گا اس کے لیے پوری ہوگی۔ تو جب یہ پیتا ہے نا انسان، اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنے غنی ہے کہ یار میں اس دن قرآن میں
امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور میں حیران ہو گیا یہ آیت کو دیکھ کے وسیم بھائی. شیطان نے نا اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا, روح پھونکی, سب شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو. امیجن ٹریلینز آف اینجلز all went to the sajda, bowed down in front of آدم علیہ السلام. ایک ابلیس کھڑا ویسے کر کے. اچھا ایک تو نے غلط کیا, اوپر سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تسجد اذ امرتک, کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کہتے ہیں انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یعنی ایک تو تکبر کیا. اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا, دفع ہو جائے, تو الرجیم ہے, فخرج منہا, نکل جائے یہاں سے, تو ذلیل ہے اور رجیم ہے. اب شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی, تکبر کیا, اللہ کو ناراض کیا اور رجیم قرار دے دیا. پھر بھی اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے تو نہ مہلت دے دے. اور اللہ تعالیٰ کا غنی ہونا دیکھیں, انک من المنذرین, تجھے مہلت دی گئی. ایٹ اے ٹائم آف نافرمانی اللہ سے دعا کر, اللہ سے دعا قبول فرما رہے ہیں. ایون آپ قرآن پڑھ لیں, جو لوگ کفار اللہ سے شرک کرتے ہیں, جب وہ سمندر میں طوفان میں پھنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سنسیئرلی جب پکارتے ہیں یا اللہ تو ہی ہے, کوئی لات منات عزا نہیں بچا سکتا, تو نے مجھے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ کفار کی بھی سنسیئر دعا قبول فرماتے ہیں. میں اور آپ تو پھر بھی مسلمان ہیں, میں اور آپ پھر بھی سجدہ اللہ کے سامنے کرنے والے ہیں. ہم نے نہیں کہا یا اللہ ہم بہتر ہیں, اور ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. سو دعا وہ قبول ہوتی ہے جو یقین سے کی جائے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اس طرح دعا کرو تو میں یقین ہو کہ یا اللہ یہ قبول ہو گئی ہوگی. یا اللہ میں نے ہاتھ نیچے کرنا ہی نہیں ہے جب تک تو نے یس نہیں کر دینا. تو یس کرے گا تو میں ہاتھ نیچے کروں گا, اور مجھے پتہ ہے وما ذلک علی اللہ بعزیز. جو انبیاء کا دعا کے آگے پیچھے الفاظ دیکھیں نا, اللہ اکبر. زکریا کہہ رہے ہیں ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, یا اللہ میں تو آج تک تیرے سے دعا کر کے نا امید ہی نہیں ہوا. سبحان اللہ. ابراہیم کہہ رہے ہیں انہ کان بی حفیہ, تو بڑا مجھ پہ مہربان ہے یار. سو یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور اللہ سے اس انٹینشن دعا کرنا تو اللہ تعالیٰ لازمی قبول کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ اس میں یہ کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے نا کہ ہمارا اکثر انفارچونیٹلی ہم اپنی عقل کو نا بیچ میں اپنی دعا کے لے آتے ہیں. ہمیں لگ رہا تھا یار یہ ویسے ٹیکنیکلی تو مشکل ہے, مانگ لیتے شاید ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ اگین ہم اکثر بات کر چکے اللہ تعالیٰ کا نا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے نا, کہ ہمیں نعوذ باللہ ہمیں کہ اللہ پہ شک تو نہیں ہے کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں. بیکاز وہی بات ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو جب سمجھتے ہیں نا کہ یار اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں, لائک دا موسٹ امپاسبل تھنگ دیٹ یو کین ایون جسٹ وائلڈلی امیجن, اللہ تعالیٰ وہ کر سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ. سو یو نو پھر دعا تو ہے وہ تو ہم کو بڑی ڈیسنٹ سی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, بڑی حق حلال کی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو یار یقین سے مانگیں تو انشاءاللہ کیوں نہیں آئے گی. قرآن میں بھی ہے نا کہ ہو سکتا ہے تم اپنے لیے کوئی چیز پسند کرو جو تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو سکتا ہے کہ تم نا پسند کرو تمہارے لیے ٹھیک ہو. اکثر لوگ نا دعا کو پھر وہ ضد اس طرح سے بنا لیتے ہیں کہ ان کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے, کہ وہ اپنے ٹائم سے قبول ہوگی. بلکہ کل میں آڈیو سن رہا تھا تو وہ بڑی پیاری دعا انہوں نے کی کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں, اور ہم تیری راہ میں اتنا تقسیم کریں کہ تو خوش ہو جائے. کیا بات دیکھیں یہ دو طرفہ محبت رہا کہ آپ چیک کریں کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں, اور ہم تیری راہ میں اتنا دیں کہ تو خوش ہو جائے. کیا بات ہے. جتنا آپ کی کائنات میں اللہ کا حصہ ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے. اکثر پیشنٹ آتے ہیں نا, وہ گلا کر رہے ہوتے ہیں, میرے ساتھ یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا, میرے ساتھ وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا, اللہ کو پتہ نہیں انہوں نے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ حضرت کا ایک فکر ہے کہ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لو جو اللہ نے پہلے سے دی ہوئی ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں نے کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ہر انسان سے اس کا اپنا پوچھا جائے گا. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. نہیں تو اگر آج آپ کو بتا دیا جائے نا صحیح بات ہے, تو اگلے جتنا بھی ہے, بلکہ وہ عمر سے ریلیٹڈ نا اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم سے جب کوئی ہماری عمر پوچھتا ہے تو ہم وہ بتاتے ہیں جو گزار چکے ہیں. اصل میں عمر وہ ہے جو رہ گئی ہے. کتنی رہ گئی ہے کسی کو کوئی نہیں پتا, جتنی رہ گئی ہے بس خیر سے گزرے. اور اللہ کی راستے کی نا دو راز کی باتیں ان کی ایک آڈیو میں کہتے ہیں. ایک راز کی بات یہ ہے کہ اللہ کا راستہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے. جب آپ اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتے ہو, اللہ کی رسی کو, تو پھر وہ خود مدد کرتا ہے. کچھ عرصے کی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ ساتھ رہتا ہے, سکون قلب رہتا ہے, تو وہ سفر آسان رہتا ہے. دوسرا راز کی بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں گلہ نہیں ہوتا. گلہ جو ہے نا وہ آپ کی جتنی جو انعامات ہیں جو اللہ نے آپ کے اوپر نوازشیں اور کرم کیا ہوا ہے, اگر آپ نے گلہ کر دیا نا, اور ہم کیا کرتے ہیں, مخلوق کا گلہ خالق سے کرتے ہیں, خالق کا گلہ مخلوق سے کرتے ہیں. ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو ذرا ہم اپنے کیونکہ زبان سے بڑی پکڑ ہونی ہے,
یہ جو آپ کی زبان ہے نا, اس سے آپ کیا, جیسے وہ اکثر کہا کرتے کہ کن فیکون, کچھ بولا گیا, کچھ سنا گیا اور پھر کچھ ہوا. تو یہ جو انسان کو بولنے اور سننے کی صلاحیت دی ہے نا, یہ اللہ کی بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر. اور ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ بڑی ایک انسان کی خاص بات ہے, اونچا سنتا ہے دھیما بولتا ہے. یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ متوجہ ہو کے سن رہے ہو کان لگا کے اور نرمی سے بات کر رہے ہو, لیکن وہ آج کل انفارچونیٹلی یہ بالکل الٹا ہوا ہے, سننے کو کوئی تیار نہیں ہے اور جو ہے وہ بولنا جو ہے. تو یہ بس ذرا سی اپنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے, اس کو صحیح طریقے سے زبان کا استعمال, کیا سن رہے ہیں, کیونکہ خیر اور شر کی آواز بیک وقت آ رہی ہے. تو آپ نے آپ کو ٹرین بھی کرنا ہے کہ جب وہ خیر کی آواز آئے تو آپ اسی کی طرف جائیں. ویسے یا اللہ میں نے ہاتھ نیچے کرنا ہی نہیں ہے جب تک تو نے یس نہیں کر دینا. تو یس کرے گا تو میں ہاتھ نیچے کروں گا, اور مجھے پتہ ہے وما ذالک علی اللہ بعزیز. جو انبیاء کا دعا کے آگے پیچھے الفاظ دیکھیں نا, اللہ اکبر, زکریا کہہ رہے ہیں ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, یا اللہ میں تو آج تک تیرے سے دعا کر کے نا امید ہی نہیں ہوا. سبحان اللہ. ابراہیم کہہ رہے ہیں انہ کان بی حفیہ, تو بڑا مجھ پہ مہربان ہے یا رب. سو یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور اللہ سے اس انٹینشن دعا کرنا تو اللہ تعالیٰ لازمی قبول کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ اس میں یہ کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے نا کہ ہمارا اکثر انفارچونیٹلی ہم اپنی عقل کو نا بیچ میں اپنی دعا کے لے آتے ہیں. ہمیں لگ رہا تھا یار یہ ویسے ٹیکنیکلی تو مشکل ہے, اگر مانگ لیتے شاید ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ اگین ہم اکثر بات کر چکے, اللہ تعالیٰ کا نا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے نا, کہ ہمیں نعوذ باللہ ہمیں کہ اللہ پہ شک تو نہیں ہے کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں. بیکاز وہی بات ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو جب سمجھتے ہیں نا کہ یار اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں, لائک دا موسٹ امپاسبل تھنگ دیٹ یو کین ایون جسٹ وائلڈلی امیجن, اللہ تعالیٰ وہ کر سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ. سو یو نو پھر دعا جو ہے وہ تو ہم کو بڑی ڈیسنٹ سی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, بڑی حق حلال کی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو یار یقین سے مانگے تو انشاءاللہ کیوں نہیں آئے گی. وہ قرآن میں بھی ہے نا کہ ہو سکتا ہے تم اپنے لیے کوئی چیز پسند کرو جو تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو سکتا ہے کہ تم نا پسند کرو تمہارے لیے ٹھیک ہو. اکثر لوگ نا دعا کو پھر وہ ضد اس طرح سے بنا لیتے ہیں کہ ان کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے, کہ وہ اپنے ٹائم سے قبول ہوگی. بلکہ کل میں آڈیو سن رہا تھا تو وہ بڑی پیاری دعا انہوں نے کی کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں, اور ہم تیری راہ میں اتنا تقسیم کریں کہ تو خوش ہو جائے. کیا بات دیکھیں یہ دو طرفہ محبت رہا کہ آپ چیک کریں کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں, اور ہم تیری راہ میں اتنا دیں کہ تو خوش ہو جائے. کیا بات ہے. جتنا آپ کی کائنات میں اللہ کا حصہ ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے. اکثر پیشنٹ آتے ہیں نا, وہ گلا کر رہے ہوتے ہیں, میرے ساتھ یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا, میرے ساتھ وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا, اللہ کو نے پتہ نہیں انہوں نے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ حضرت کا ایک فکرہ ہے کہ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لو جو اللہ نے پہلے سے دی ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں آپ, الحمدللہ. میں نے کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ہر انسان سے اس کا اپنا پوچھا جائے گا. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. نہیں تو اگر آج آپ کو بتا دیا جائے نا, صحیح بات ہے, تو اگلے جتنا بھی ہے, بلکہ وہ عمر سے ریلیٹڈ نا اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم سے جب کوئی ہماری عمر پوچھتا ہے تو ہم وہ بتاتے ہیں جو گزار چکے ہیں. اصل میں عمر وہ ہے جو رہ گئی ہے. کتنی رہ گئی ہے کسی کو کوئی نہیں پتا, جتنی رہ گئی ہے جتنی رہ گئی ہے بس خیر سے گزرے. اور اللہ کی راستے کی نا دو راز کی باتیں ان کی ایک آڈیو میں کہتے ہیں. ایک راز کی بات یہ ہے کہ اسی طرح سے شادی شدہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی جو یہ لبیڈو ہے, سیکسول ڈیزائر, یہ کم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے پھر سیلف ہارم تک بات چلی جاتی ہے. تو یہی ہے نا کہ اگر آپ کی فیملی میں ارد گرد کوئی بندہ ہے ایسا, تو اس کو دیکھیں, اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے اور تلاش نہیں چھوڑنی. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ گیو اپ کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی 3 ڈاکٹروں کو دکھایا, اس کا دماغ خراب ہوا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور جب وہ یہ گیو اپ کر جاتے ہیں نا, پھر اس کے بعد اس بندے کی زندگی بڑی خطرناک چیز. زمزم کو بھی دیکھیں نا, زمزم کی جو ہے, یعنی یہ جو ہوپ ہے نا, ہوپ اصل جو ہوپ ہے جو اپنے بات کی, یار دس از سچ اے بیوٹیفل کانسیپٹ. وین یو ہیو ہوپ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ وین یو ہیو ہوپ اینڈ فرم بلیف. زمزم جو ہم پیتے ہیں نا, جو شخص یہ حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیتا ہے کہ الماء زمزم لمن لم شرب لہا, یہ جو دعا کرے گا اس کے لیے پوری ہوگی. تو جب یہ پیتا ہے نا انسان, اور آپ دیکھیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کتنے غنی ہے کہ یار میں اس دن قرآن میں امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور میں حیران ہو گیا یہ آیت کو دیکھ کے. وسیم بھائی, شیطان نے نا اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا, روح پھونکی, سب شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو. امیجن ٹریلینز آف اینجلز all went to the sajda, bowed down in front of آدم علیہ السلام. ایک ابلیس کھڑا ویسے کر کے,
اچھا ایک تو نے غلط کیا, اوپر سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تسجد اذ امرتک, کیوں نے سجدہ نہیں کیا؟ کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, یعنی ایک تو تکبر کیا. اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا, دفع ہو جائے, تو الرجیم ہے, فخرج منہا, نکل جائے یہاں سے, تو ذلیل ہے اور رجیم ہے. اب شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی, تکبر کیا, اللہ کو ناراض کیا اور رجیم قرار دے دیا. پھر بھی اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے تو نا مہلت دے دے. اور اللہ تعالیٰ کا غنی ہونا دیکھیں, انک من المنذرین, تجھے مہلت دی گئی ایٹ اے ٹائم آف نافرمانی. اللہ سے دعا کر, اللہ سے دعا قبول فرما رہے ہیں. ایون آپ قرآن پڑھ لیں, جو لوگ کفار اللہ سے شرک کرتے ہیں, یا اللہ میں نے ہاتھ نیچے کرنا ہی نہیں ہے جب تک تو نے یس نہیں کر دینا, تو یس کرے گا تو میں ہاتھ نیچے کروں گا, اور مجھے پتہ ہے وما ذالک علی اللہ بعزیز. جو انبیاء کا دعا کے آگے پیچھے الفاظ دیکھیں نا, اللہ اکبر, زکریا کہہ رہے ہیں ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, یا اللہ میں تو آج تک تیرے سے دعا کر کے نا امید ہی نہیں ہوا. سبحان اللہ. ابراہیم کہہ رہے ہیں انہ کان بی حفیہ, تو بڑا مجھ پہ مہربان ہے یار. سو یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور اللہ سے اس انٹینشن دعا کرنا, تو اللہ تعالیٰ لازمی قبول کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ اس میں یہ کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے نا کہ ہمارا اکثر انفارچونیٹلی ہم اپنی عقل کو نا بیچ میں اپنی دعا کے لے آتے ہیں. ہمیں لگ رہا تھا یار یہ ویسے ٹیکنیکلی تو مشکل ہے, مانگ لیتے شاید ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ اگین ہم اکثر بات کر چکے, اللہ تعالیٰ کا نا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے نا, کہ ہمیں نعوذ باللہ ہمیں کہ اللہ پہ شک تو نہیں ہے کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں. بیکاز وہی بات ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو جب سمجھتے ہیں نا کہ یار اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں, لائک دا موسٹ امپاسبل تھنگ دیٹ یو کین ایون جسٹ وائلڈلی امیجن, اللہ تعالیٰ وہ کر سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ. سو یو نو پھر دعا تو ہے, وہ تو ہم کو بڑی ڈیسنٹ سی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, بڑی حلال کی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو یار یقین سے مانگے تو انشاءاللہ کیوں نہیں آئے گی. قرآن میں بھی ہے نا کہ ہو سکتا ہے تم اپنے لیے کوئی چیز پسند کرو جو تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو سکتا ہے کہ تم نا پسند کرو تمہارے لیے ٹھیک ہو. اکثر لوگ نا دعا کو پھر وہ ضد اس طرح سے بنا لیتے ہیں کہ ان کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے, کہ وہ اپنے ٹائم سے قبول ہوگی. بلکہ کل میں آڈیو سن رہا تھا تو وہ بڑی پیاری دعا انہوں نے کی کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں, اور ہم تیری راہ میں اتنا تقسیم کریں کہ تو خوش ہو جائے. کیا بات, دیکھیں یہ دو طرفہ محبت نا, کہ آپ چیک کریں کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں, اور ہم تیری راہ میں اتنا دیں کہ تو خوش ہو جائے. کیا بات ہے. جتنا آپ کی کائنات میں اللہ کا حصہ ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے. اکثر پیشنٹ آتے ہیں نا, وہ گلا کر رہے ہوتے ہیں, میرے ساتھ یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا, میرے ساتھ وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا, اللہ کو ایک پتہ نہیں انہوں نے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ حضرت کا ایک فکرہ ہے کہ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لو جو اللہ نے پہلے سے دی ہوئی ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں آپ, الحمدللہ. میں نے کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ہر انسان سے اس کا اپنا پوچھا جائے گا. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. نہیں تو اگر آج آپ کو بتا دیا جائے نا, صحیح بات ہے, تو اگلے جتنا بھی ہے, بلکہ وہ عمر سے ریلیٹڈ نا اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم سے جب کوئی ہماری عمر پوچھتا ہے تو ہم وہ بتاتے ہیں جو گزار چکے ہیں. اصل میں عمر وہ ہے جو رہ گئی ہے. کتنی رہ گئی ہے کسی کو کوئی نہیں پتا, جتنی رہ گئی ہے بس خیر سے گزرے. اور اللہ کے راستے کی نا 2 راز کی باتیں ان کی ایک آڈیو میں کہتے ہیں. ایک راز کی بات یہ ہے کہ